90% لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں۔ کس طرح اس کو پڑھتے ہیں بالباساء والضراء، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں ہدئی یا ہدا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں دال الف زبر دا یا دال یا زبر دئی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یہاں پر ادغام مال غنہ کریں گے، اور یہاں پر جسٹ غنہ کریں گے، اور پھر ہم اس فا کو ضا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فا کے آگے لام الف اور یہ لام، یہ تین حروف سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ولا طائر یطیر، تو یہ دیکھیں یہاں کے اوپر بھی ایک آپ نے غنہ کرنا ہے، دوسرا غنہ اس میم کے اوپر کرنا ہے، دو غنے اکٹھے کرنے ہیں، یہاں پر مد بھی کرنی ہے، اور درمیان میں سانس کو نہیں توڑنا۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ درمیان پڑھتے ہیں اتحاجونی، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر اس لفظ کو پہلے سمجھ لیں پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانعام، جو کہ قرآن پاک کی 6 نمبر سورہ ہے، اور یہ پارہ نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 8 میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ الانعام میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آج ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں قل اللہ، اور آگے دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں قل اذکرین۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں من الضان اثنین۔ تو ان الفاظوں کو دیکھ لیں آپ، آج کے سبق میں ان کو ہم کمپلیٹ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ سورۃ الانعام کے جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، میم مشدد کے اوپر آپ نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ میم کے بعد آگے دیکھیں واو ہے، اور واو کے اوپر دیکھیں تشدید ہے، یہاں پر ہم ادغام مال غنہ کریں گے، یعنی کہ میم کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں با کو کاف سے ملائیں گے، پھر یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یہاں پر ادغام مال غنہ کریں گے، اور یہاں پر جسٹ غنہ کریں گے، اور پھر ہم اس فا کو ضا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فا کے آگے لام الف اور یہ لام، یہ تین حروف آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ آپ نے اس کو فی ظلمات نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے فی الظلماتی، اور وقف کی صورت میں تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ کس طرح؟ صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بالباساء والضراء، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ الفاظ تھوڑے سے آج زیادہ ہیں تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، تو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم نے با کو لام سے ملانا ہے، اور پھر اس نے الف کے ساتھ ملانا ہے، الف ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے، نہیں، یہ لام ہے اور یہ الف ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کبھی بھی جو الف ہے نا، یہ اگر کلمے کے شروع میں آئے گی نا تو یہ اس کلمے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ جس طرح یہ دیکھیں یہ بھی الف جیسا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ الف نہیں، یہ لام ہے۔ اور آگے دیکھیں الف، اگر الف فرسٹ میں آئے گی تو وہ الگ لکھی جائے گی، بعد میں آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ اس کلمے کے ساتھ جڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پڑھنا ہے بالبأساء، مد متصل ہے، 5 الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور والضراء، واو کو ہم نے ضاد کے ساتھ ملانا ہے، 1 2 2 حروف چھوڑ دینے ہیں، ضاد کو 2 بار پڑھنا ہے، را کے ساتھ ملانا ہے، اور را کو پھر ہم نے اس الف کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ را الف مد زبر را حمزہ زیر ای، والضراء بالبأساء والضراء، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سورۃ الانعام میں ہی ہے، ان کی آیاتیں بھی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں۔ یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے،
پھر یہاں پر اپنے را کے نیچے زیر ہیں تو را باریک پڑی جائے گی، اور یہاں پر ہوگا ادغام مع الغنہ، یعنی کہ را یا دو زیر ریں پڑھنا ہے آپ نے، را یا دو زیر رج نہیں پڑھنا۔ اور آگے دیکھیں یا ساکن سے پہلے طا کے نیچے زیر ہے، حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ۔ آگے دیکھیں نیکسٹ کو، یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ لاسٹ میں وقف کس طرح کرنا ہے۔ تضرعا وخفیہ، وقف کی صورت میں تنوین کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے، تا کو بھی ختم کرنا ہے، یا کو آپ نے ہا کے ساتھ ملانا ہے، وقف جائز کی علامت ہے تو آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، اور عین کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے اور آگے ادغام مع الغنہ کریں گے۔ تضرعا وخفیہ، یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ہدئی یا ہدا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں دال الف زبر دا یا دال یا زبر دئی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں آگے حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کیا جزم، تو آپ نے اس کو نہ تو ہدئی پڑھنا ہے نہ ہدا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے الالہدتینا، الالہدتینا۔ حمزہ جب بھی آ جائے اور اس کے اوپر جزم آ جائے تو ہم حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، کس طرح اصحاب یدعونہ الی الہدتینا۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ انی بریء مما تشرکون، را یا مد زیر ری، ٹھیک ہے نا، انی بریء، حمزہ کو ہم نے میم سے ملانا ہے، اس میم کے اوپر بھی ایک آپ نے غنہ کرنا ہے، دوسرا غنہ اس میم کے اوپر کرنا ہے، دو غنے اکٹھے کرنے ہیں، یہاں پر مد بھی کرنی ہے، اور درمیان میں سانس کو نہیں توڑنا۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ درمیان میں سانس کو توڑ دیتے ہیں، تو آپ نے درمیان میں سانس کو نہیں توڑنا۔ اور آگے دیکھیں تو بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں اتحاجونی، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر اس لفظ کو پہلے سمجھ لیں پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ہا کو آپ نے 5 الف کے برابر پہلے تو اوپر کی طرف کھینچنا ہے، پھر اس کو جیم کے ساتھ سختی سے ملانا ہے، کس طرح وَحَاجَّهُ، اور قَالَ أَتُحَاجُّونِّي، اس میں بھی آپ نے سانس کو نہیں توڑنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہو رہی ہے مد لازم کلمی مثقل، یہاں پر یہ مد متصل نہیں ہے، جسٹ یہاں پر یہ نام چینج ہوا ہے اس مد کا، یہ کھینچنے کی مقدار سیم ہی ہے، ایک جیسی ہے، کس طرح، حمزہ زبر آ تا پیش تو، آتو حا جیم الف مد زبر حا، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نیم، قال اتحاجونی، ساتھ ساتھ آپ آیات کو نوٹ کر لیں۔ یہاں پر دیکھیں تو وقف کی صورت میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، واو اور الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ شین پیش شو، را زبر را، شورا، کاف مد کھڑا زبر کا، حمزہ پیش او، شورا کا او، اور جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، الف بھی ختم ہو جائے گی، واو بھی ختم ہو جائے گی، آپ نے جسٹ حمزہ کو ساکن کرنا ہے اور کاف کو کھینچ کر حمزہ سے ملانا ہے، اور جب آپ حمزہ سے ملائیں گے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، کس طرح، شورا کا، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں شورا کا، مثلاً کہ وہ کہتے ہیں کاف کو کھینچتے ہیں، حمزہ کی آواز کو وہ نہیں پڑھتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لاسٹ میں حمزہ کے اوپر جھٹکا دینا ہے، شورا کا۔ آگے دیکھیں، لاقت طاقت، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لاقد طاقت، جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، یہاں پر قاف بھی موٹا ہو رہا ہے، طا بھی موٹا ہو رہا ہے، طا 2 بار پڑھا جائے گا، تا بھی 2 بار پڑھا جائے گا، تا کے اوپر بھی سختی ہوگی، طا کے اوپر بھی سختی ہوگی، اور بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، تا اور طا میں فرق نہیں کرتے، تو آپ نے تا اور طا میں ساتھ میں فرق بھی کرنا ہے، کس طرح، لاقت طاقت طا۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں یسعدو، کس طرح پڑھنا ہے، یا صاد زبر یس، صاد عین زبر صع، یسع عین زبر ع، دال پیش دو، یسعدو، یسعدو۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں،
یہاں پر دیکھیں تو 90% لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ اس کے سب سے پہلے ہجے کرتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قاف لام پیش قل، حمزہ ذال مد کھڑا زبر آ، ذال زبر ذا، قل آذا، کاف زبر قا، را یا زبر ری، نون زیرنی، قل الذکرین، الذکرین آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں الذکرین پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھنا قل الذکرین حرم ام الانثیین۔ اور یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ من الضان اثنین پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی الف کے اوپر جزم ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، من الضان